بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر شاہد اقبال۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے شوگر کے اوپر۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ شوگر کے 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں کہ ٹائپ 1، ایک کو کہتے ہیں ٹائپ 2، اور تیسری کو کہا جاتا ہے کہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز۔ جو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ تو حمل کے دوران میں ہوتی ہے، مطلب کچھ عرصے تک رہتی ہے۔ جب بچے کی پیدا ہو جاتا ہے، ڈیلیوری ہو جاتی ہے، اس کے کچھ عرصے تک رہتی ہے، اس کے بعد اکثر عورتوں کو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ جو 1% 5-10% عورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر ایک لمبے ٹائم کے لیے چلتی ہے اور وہ شوگر کی دوسری قسم بن جاتی ہے۔ جو مین ہے وہ ہے شوگر کی پہلی قسم اور شوگر کی دوسری قسم۔ اب جو شوگر کی پہلی قسم ہے اس کی جو عمر کا تقاضا دیکھا جاتا ہے وہ بچوں سے شروع ہوتی ہے، مطلب پہلے دن کے بچے سے لے کر کسی بھی عمر تک جا سکتی ہے۔ جو شوگر کی دوسری قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مطلب کسی بھی خصوصاً جوانی والی عمر میں 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے، لیکن جو شوگر کی پہلی قسم ہے وہ ہمیشہ بچے کے ٹائم پہ ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے۔ اب اصل شوگر ہے کیا؟ شوگر کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بنی ہے؟ ایک انسانی جسم ایک آرگن جسے کہا جاتا ہے یا ایک لبلبا ہوتا ہے، اسے انگلش میں پینکریاز کہتے ہیں، اردو میں لبلبا کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک سیل پڑا ہوتا ہے جو انسولین بناتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسولین ہی جسم کے اندر شوگر کو کم کرتی ہے۔ شوگر کو مطلب اگر انسولین نہیں ہے تو شوگر بڑھ جائے گی، انسولین ہے تو شوگر نہیں بڑھے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود نارمل رکھا ہوا ہے اندر جسم میں سسٹم۔ اب شوگر ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کے مریضوں کے اندر فرق کیا ہے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹائپ 1 کے مریض کو صرف اور صرف انسولین ہی کیوں دیتے ہیں، دوائیاں کیوں نہیں اتنی دے سکتے، جیسا کہ ٹائپ 2 کے مریضوں میں دوائیاں دیتے ہیں۔ لیکن انسولین تو ان میں بھی چلتی ہے، لیکن دوائیاں ان میں آپ پہلی مطلب دوائیوں کے اوپر ٹرائی کر سکتے ہیں سارا کچھ، لیکن انسولین 1 کے جو ٹائپ 1 ہے اس کے اندر مطلب آپ کا صرف اور صرف چوائس ہی انسولین ہوتی ہے، انسولین کا ٹیکا لگانا ہوتا ہے، اس میں دوائی کا اتنا رول نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی ریزن ہے، اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لبلبا کے اندر ایک انسولین پڑی ہوتی ہے، انسولین کا سیل پڑا ہوتا ہے جو انسولین بناتا ہے۔ اب جو بچہ ہوتا ہے، جس بچے کو شوگر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسولین کا سیل بنایا ہی نہیں۔ انسولین کا سیل جب نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تو شوگر نہیں بنے گی۔ مطلب انسولین کا سیل نہیں بنایا، انسولین کا سیل نہیں بنایا تو انسولین نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ جب انسولین نہیں بنے گی تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کے اندر شوگر کے سیل انتہا کے بڑھ جائیں گے، شوگر بہت زیادہ ہائی ہو جائے گی۔ تو اس کو کم کرنے کے لیے، اس شوگر کو کم کرنے کے لیے ہم انسولین کیا کرتے ہیں؟ باہر سے دیتے ہیں۔ وہ ہوئے ٹائپ 1 کے مریضوں کے لیے، کیونکہ اس کے اندر انسولین کا سیل ہی نہیں بنا، اللہ تعالیٰ نے سیل ہی نہیں بنایا، اس لیے مجبوراً انسولین ہی دینی پڑی ہے۔ اسی کے مقابلے میں ٹائپ 2 ہے۔ ٹائپ 2 میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسولین کے سیل بنائے ہیں لیکن کم مقدار میں بنائے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ہم دوائیوں کے ذریعے انسولین اندر بنا سکیں، دوائیاں دے سکیں جس سے انسولین بن سکے اور شوگر کم ہو سکے، اور اگر نہ بھی ہو تو بعد میں ہمارے پاس آپشن انسولین کا ہوتا ہے۔ فرق ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں یہی ہے کہ ٹائپ 1 میں سیل ہی نہیں بنتے تو ہمیں مجبوراً انسولین ہی دینی پڑتی ہے۔ ٹائپ 2 میں سیل موجود ہیں لیکن وہ انسولین کو کم بنا رہے ہیں، جس وجہ سے ہمیں باہر سے دوائی دینی پڑتی ہے جو پھر کیا کرتی ہے؟ انسولین کی مدد کرتی ہے اور شوگر کو کم کرنے میں اس کے ساتھ اچھا رول پلے کرتی ہے۔ یہ قسم ہے۔ اب دوسری ایک بات ہے، شوگر آئی کہاں سے؟ ہم تو ڈیلی کی روٹین میں کھانا کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، ساری چیزیں کھاتے رہتے ہیں، انسان ہے تو اس میں سب چیزوں میں تو آج کے دور میں شوگر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں دی ہے، کچھ چیزیں جن کا میں ذکر کروں گا تھوڑی دیر تک تو ان میں نہیں ہے، بہت کم لیول پہ شوگر ہے، لیکن اچھی خاصی چیزیں تو آپ کے پاس موجود ہے جن میں شوگر ہے۔ تو پھر شوگر کرتی کیا ہے؟ جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ جو شوگر ہوتی ہے
وہ ग्लूकोज की सूरत में हमारे जिगर में और हमारे पट्ठों में जाके स्टोर हो जाती है। अगर हम कुछ नहीं करते, सारा दिन भूखे रहते हैं, तो अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है कि जिगर को इजाज़त देता है कि वो ग्लूकोज को तोड़े, या पट्ठों को इजाज़त देता है कि वो ग्लूकोज को तोड़े, वो ग्लूकोज तोड़ के दोबारा शुगर बनती है, फिर हम हमारी बॉडी उसको इस्तेमाल करती है। लेकिन होता क्या है कि जब ये सिस्टम अंदर ही मतलब काम नहीं कर रहा, जैसे मैंने लबलबा की बात की कि बन ही नहीं रहा, तो वो शुगर ज़्यादा मिकदार में स्टोर हो जाती है, वो ब्लड में चली जाती है, वहाँ पे जाके शुगर के सेल इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, ये तो थी इनकी की हो। अब अक्सर कुछ गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ कैसे होती हैं? लोग क्या करते हैं, खाना खाया, खाना खाने के बाद शुगर चेक कर ली, आधा घंटा हुआ शुगर चेक कर ली, और फिर भागते हुए डॉक्टर के पास आ गए, डॉक्टर साहब मेरी तो शुगर 450 आ गई है। ठीक है ना? और डॉक्टर कहते हैं अच्छा इतनी ज़्यादा दवाइयाँ दे दी। ठीक है ना? लेकिन ये नहीं पूछा जाता कि मेरी बहन, मेरा भाई, बेटा, मतलब कोई कितनी देर हो गई है खाना खाए हुए, शुगर को खाने के कितनी देर बाद चेक किया था, खाली पेट थे या खाना खाया हुआ था, खाना खाने का कितने घंटे बाद हो गए थे, ये अक्सर नहीं पूछा जाता। जिससे क्या हो जाता है कि वो थोड़ी बहुत पेशेंट के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है, गलत फहमी क्रिएट होती है। तो सबसे अच्छा जो काम होता है वो खाली पेट शुगर होता है। आपको पहले पहले खाली पेट शुगर चेक करनी चाहिए, उसके मुताबिक आप दवाई और इंसुलिन लगाएं। दूसरी बात है कि कुछ लोग मतलब ना खाना जैसे अभी खाना खाया, खाना खाने के कम से कम 2.5 घंटे बाद शुगर चेक करें। आप डायरेक्ट शुगर चेक करती हैं तो एक नॉर्मल बंदा भी खाना खाएगा, उसकी भी आधे घंटे बाद वो शुगर चेक करेगा, जिसको शुगर है ही नहीं उसकी शुगर भी 300 आ जाएगी, क्योंकि खाना खाने के बाद अल्लाह ताला खाने को तोड़ने में मदद करता है। सेल के अंदर वो सेल उठ रहे होते हैं, उस टाइम हरकत कर रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म तेज़ हो रहा होता है, जिससे क्या होता है कि शुगर के सेल अचानक ही बढ़ जाते हैं, तो कुदरती तौर पे शुगर तेज़ हो जाती है। 2.5 से 3 घंटे बाद नॉर्मल रूटीन में शुगर वापस आ जाती है। तो इसलिए जब आप 2.5 से 3 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं तो आपकी शुगर 200 पे, 250 पे, 150 पे, जितने पे वो आपकी नॉर्मल वाली है। आप डायरेक्ट खाने के बाद ना शुगर चेक किया करें। तीसरी वजूहत कि एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा लूज मोशन आ रहे हैं, 20 आ गए हैं, 15 आ गए हैं, 25 आ गए हैं, 30 आ गए हैं, वो फिर भी शुगर की दवाई खा लेता है। अल्लाह ताला ने ना आपके मोशन जब आ रहे होते हैं तो अल्लाह ताला आपके ग्लूकोज को मोशन के अंदर निकाल रहा होता है, जिससे क्या होता है कि आपका ग्लूकोज लेवल कम हो रहा होता है। तो इसलिए उसमें भी बहुत एहतियात से शुगर को चेक करके देखा करें, उसके मुताबिक लगाया करें, वरना इस तरह से शुगर के मरीजों की शुगर कम हो जाती है और बेहोशों की हालत में हॉस्पिटल दाखिल होते हैं। तीसरी अब इसकी वजूहत क्या हैं? अब दवाइयाँ तो हर कोई ले रहा है, कोई किस तरह की, कोई किस तरह की, उसकी रूटीन में मैं नहीं पढ़ता। अब हमने क्या करना है, इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए इसके लिए अच्छी खुराक लेनी है, शुगर फ्री खुराक लेनी है, जिसमें शुगर बहुत कम हो। अब आपकी शुगर फ्री खुराक में क्या आता है, खसूसन बाकी तो हर तरह की खुराक में शुगर होती है, लेकिन आपके शुगर फ्री में आता है आपका मतलब करेले, स्वांजना एक सब्जी है, स्वांजना, करेले, स्वांजना, पपीता, भुने हुए चने, आड़ू, ये 5 मेजर चीज़ें हैं जिनमें बहुत कम शुगर है, बहुत कम शुगर है। उसके बाद आप एक्सरसाइज करें, कम से कम आपको आधा घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे क्या हो कि आपको आपकी शुगर आपके जिस्म को हरकत देगी, आपके पट्टे हरकत करेंगे, जिससे एक्स्ट्रा पड़े हुए ग्लूकोज वगैरह ये चीज़ें टूटती हैं, तो जिस्म नॉर्मल रूटीन में आता है, शुगर कम हो जाती है। उसके बाद तीसरी एक चीज़, वज़न का कम करना। आपको वज़न कम करना चाहिए, वज़न ज़्यादा होगा, चर्बी ज़्यादा होगी, शुगर ज़्यादा होगी, इसलिए वज़न को कम करना चाहिए। चौथी एक मेन और अहम बात वो ये है कि कुछ हमारे भाई जो वो करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको सिगरेट के लिए बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि शुगर क्या होती है, आपके जिगर पे असर करती है, आपके गुर्दों पे असर करती है, आपके दिमाग पे असर करती है, आपकी आँखों पे असर करती है, आपके हड्डियों पे असर करती है, पट्ठों को खा जाती है। तो ये जो कंप्लेन होती है ना, ये शुगर मतलब ना जब फिर सिगरेट पीने वाला भी आ जाता है, वो उन चीज़ों में डबल रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसलिए शुगर में ना सिगरेट को बहुत कम ना होने के बराबर छोड़ ही देना चाहिए, बेहतर है। अच्छा, एक अहम बात
جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بھی ڈاکٹرز اکثر دوست احباب فیملیز میں شوگر والے مریض کو کہہ لیتے ہیں کہ اے لے جوس پی لے، کوئی نہیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، جوس نہ کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا اسے فیل کیا کہ تھوڑا بہت ویک ہے، جوس پی لے۔ میرے بھائی میری بہنیں، ایک یہ میرا اپنا نظریہ ہے، ذاتی نظریہ، ایز اے ڈاکٹر، جوس پیشنٹ کو نہیں دینا چاہیے۔ اگر دینا چاہیے تو ڈائٹ فری یا بوتل وغیرہ دیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، ویسے نہیں دینا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جوس دیتے ہیں، جوس جاتا ہے، جا کے منہ سے داخل ہوا، کھانے والی نالی سے گیا، ڈائریکٹ میدے میں پہنچا، میدے سے ڈائریکٹ گیا چھوٹی آنت میں۔ چھوٹی آنت کے 3 حصے ہوتے ہیں، نہ پہلی آنت میں رکا، نہ دوسری میں، تیسری میں جا کے جذب ہو گیا۔ شوگر اگر ایسے پڑی ہوتی ہے تو ایک ہی دم پیک پہ ایسے اٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ جوس جذب ڈائریکٹ جا کے ہو جاتا ہے تو ایک ہی دم شوگر کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ پریفر کریں فروٹ کو۔ اگر فرض کیا آپ نے آدھا سیب دیا یا ایک سیب کھایا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہو گیا کہ آپ کا سیب آپ نے دیا مریض کو، اس نے توڑا منہ میں، کچھ منہ میں ٹوٹ گیا، اس کا اثر کچھ ادھر رہ گیا، کچھ نالی سے گزر کے ختم ہو گیا، کچھ میدے میں جا کے ٹوٹے گا، وہاں پہ ختم ہوگا، کچھ آنت کی چھوٹی آنت کے پہلے حصے میں ٹوٹے گا، کچھ ادھر جایا، کچھ دوسری آنت میں، کچھ جو بچہ کھٹا ہوگا 10-20% ہوگا وہ جا کے چھوٹی آنت میں جا کے جذب ہوگا۔ تو شوگر اگر ادھر پڑی ہے نا تو تھوڑا سا ایسے اٹھے گی، زیادہ نہیں اٹھے گی۔ تو شکریہ، جتنا تک انفارمیشن ہو سکی زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو بتائیے گا، انشاءاللہ۔